السلام علیکم۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک کی امان اور پناہ میں ہوں گے اور ہمیشہ رہے آپ۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ پچھلے ایک ماہ سے میں حاضر تھا، تقریباً ایک ماہ ہو گیا، اور ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے آپ سے لنک پہ نہیں تھا، لیکن اب یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدگی سے حاضری دوں گا۔ اور اس مصروفیت کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنی پارٹی کے لیے اقتصادی حوالے سے کام کر رہے تھے۔ ہم نے اپنے ممبران سے گزارش کی کہ آپ ہمیں پیسے دیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھیں کہ جو لوگوں کے، عوام کے پیسوں سے بنی ہوئی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے پیسوں پہ الیکشن نہ لڑے، بلکہ اپنے پارٹی کے فنڈ پہ الیکشن لڑے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہترین، قابل اور ذہین لوگوں کو ہم اپنی پارلیمان میں لے کر آئیں۔ تو جب یہ سوچ کے تقریباً ایک ماہ ہونے لگا ہے، جب میں نے اپنے دوستوں سے، اپنے ممبران سے، اپنے احباب سے گزارش کی، درخواست کی، تو آپ یقین مانیں کہ میری توقعات سے بڑھ کر ہمیں نتیجہ ملا ہے۔ صرف 4 ہفتوں میں ہماری پاکستان جمہوری اتحاد نے تقریباً 2 لاکھ روپے جمع کر لیے، 2 لاکھ سے اوپر ہو گئے۔ یہ ہماری 4 ہفتوں کی پروگرس ہے، اور ان 4 ہفتوں کی پروگرس میں جبکہ پارٹی واٹس ایپ پہ ہے، رجسٹرڈ بھی نہیں ہے، اور یہ ریسپانس ہے، اور 2-3 گروپس میں ہی ہم جو ہیں تو لکھتا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، رب العزت نے بڑا کرم کیا ہے، بڑا حوصلہ ملا اس سے کہ ہم اگر یہ 2 لاکھ روپے 4 ہفتوں میں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اس میں 100 روپے بھی دینے والے ہیں، اس میں 200 روپے دینے والے بھی ہیں، اس میں 500 روپے بھی دینے والے ہیں، یہ بڑا ان کا ہارڈ ارن منی ہے، یہ ان کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اگر کوئی اپنے خون پسینے کی کمائی آپ کو دیتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے دل میں وہ پیار، وہ رحم، وہ محبت ڈال رہا ہے ہمارے لیے، تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو جب میں یہ سب کچھ دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان جمہوری اتحاد کا مستقبل جو ہے وہ انتہائی روشن دکھائی دیتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اور بھی لوگ آئیں گے، لوگ آگے بڑھ چڑھ کے، دیکھیں ہم پورا کلچر پاکستان کا تبدیل کر رہے ہیں۔ آج سے پہلے تو 75 سالوں سے جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ تو ووٹ بھی پیسوں پہ خریدتی تھیں، وہ تو دیگوں پہ اور بریانیوں پہ ووٹ خریدتی تھیں، اور پیسوں پہ باقاعدہ ڈیل ہوتی تھی۔ گھر کے خاندان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اگر آپ کے پاس 5 ووٹ ہیں، آپ کے پاس 10 ووٹ ہیں، تو اتنے پیسے لیں اور آپ اپنے پورے فیملی کے ووٹ ہمیں ڈلوا دیں۔ یہاں پہ ہم ووٹ تو خرید سکتے ہی نہیں ہیں، ہم الٹا ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی کو چلانے کے لیے ہمیں پیسے دیں، اور وہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں۔ تو یہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہماری نیت صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے۔ اور جب آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک بڑے قابل احترام محترم ڈاکٹر صاحب نے لندن سے میسج کیا کہ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، میں آپ کو پیسے بھجوانا چاہتا ہوں۔ کچھ دوست ہمارے امریکہ میں ہیں، وہ ہمیں پیسے بھجوا رہے ہیں، پاکستان میں ہیں، کراچی سے، پنڈی سے، لاہور سے، پشاور سے، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے، دیہاتوں سے لوگ پیسے بھجوا رہے ہیں، اور ہم ان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں، انتہائی مشکور و ممنون ہیں، اور ہم ایک ایک دھیلے کا حساب دینے کے لیے ہم حاضر ہیں ان کے لیے، اور ہم دے رہے ہیں۔ ہم باقاعدہ اپنے گروپ میں ایک ایک پیسے کا جو ہے، جو ایک ایک پیسہ آتا ہے وہ ہم وہاں پہ ان صاحب کی تصویر لگا کے دیتے ہیں کہ ان صاحب نے اتنے پیسے ہمیں دیے، کیونکہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ کیس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے رویے میں، اپنے معاشرتی
سماجی رویے میں یہ تبدیلی لانی ہوگی. سیاست سے بڑھ کے کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. کیونکہ سیاست ہوتی لوگوں کی بھلائی کے لیے، سیاست نام ہی لوگوں کی بھلائی کا ہے. اس سے بھلا کام آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ خیرات دیتے ہیں، اگر آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا آپ وہ انسانی ہمدردی کے لیے کرتے ہیں یا اللہ کے خوف سے کرتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، میری انالیسس یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کرتے ہیں. یا ہم اگر ہم انسانی ہمدردی کے تحت کرتے تو ہمارے ملک کا یہ حال نہ ہوتا. ہم کرپشن کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں کاروبار میں، اور پھر خیرات کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے خوف سے، دوزخ کے خوف سے، قبر کے عذاب کے خوف سے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ سیاست جو ہے، کیا میں اللہ کے ڈر سے سیاست کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اللہ کا خوف ہے کہ میں سیاست کروں اور میں دوزخ کی آگ سے بچ جاؤں؟ میں لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. اور یہی فعل اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے اگر تم میری مخلوق سے محبت کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے محبت کر رہے. میرا سیاست پیشن ہے، ایک شوق تو سے بھی بڑھ کے چیز ہے یہ. تو اللہ کی طرف سے یہ دل میں بات ڈالی گئی ہے کہ کرو لوگوں کے لیے کچھ کام کرو. اور اللہ پاک ہمت دے رہا ہے، اور انشاءاللہ کریں گے. زندگی نے ساتھ دیا تو کریں گے. تو عزیزان من، ہمیں اقتصادی امداد کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پولیٹیکل انویسٹنگ مافیا جو ہے اس کے شکنجے میں آ جائیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، جب میں ایک دوسری پارٹی میں تھا، تو ایک صاحب ہمارے علاج کے لیے آ رہے تھے. تو ہمارے ڈینٹل میں یہ ہوتا ہے، دانتوں کے علاج میں، کہ آپ پیشنٹس کا وزٹ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایک بات چیت بھی شروع ہو جاتی ہے. تو خیر پالیٹکس کے حوالے سے جب بات شروع ہوئی تو ان صاحب نے مجھے آفر کی کہ آپ کی پوری الیکشن کمپین کے اخراجات ہم برداشت کریں گے. تو میں نے کہا اس کے بدلے میں؟ تو کہتے اس کے بدلے میں پھر آپ کو ہماری باتیں بھی ماننی ہوں گی. تو میں نے مسکرا کے ان کی اس آفر کو ٹھکرا دیا اور میں نے کہا کہ انہی رعایتوں کے خلاف تو ہم نکل رہے ہیں میدان میں. یہ دیکھیں، بظاہر آپ کو بعض دوستوں کو شاید 100 روپے ایک مہینے کا مانگتے ہیں، 100 روپے ایک مہینہ، جسے میں کہتا ہوں 3.25 روپے دن کے ہو گئے. 3.25 روپے کی ایک مولی آتی ہے. تو اگر آپ 100 روپے دیتے ہیں کسی کو مہینے کا، یہ 100 کر کے اتنے پیسے بن جائیں گے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے بہترین کینڈیڈیٹس اپنی پارلیمان میں بھجوائیں گے، آپ کے پیسوں سے بھجوائیں گے. وہ آپ کے ممنون ہوں گے، وہ آپ کے مشکور ہوں گے. آج ہی میں نے لکھا ہے، آج یہ بات میں نے لکھی ہے اپنے گروپ میں اپنے ممبران کو اور دیگر گروپس میں، کہ ان سے میں نے ایک سوال کیا ہے کہ کیا ایک شخص، ایک کینڈیڈیٹ اپنے لاکھوں روپے لگا کے وہ الیکشن لڑے، اور الیکشن ایک جوا ہوتا ہے، آپ ہار بھی سکتے ہیں، قسمت کی بات ہے، ایکسکیوز می، اور پھر ہم اسے توقع رکھیں کہ وہ اپنے پیسے لگائے، پارلیمان میں جائے اور ہمارے لیے کام کرے، پاکستان کے لیے کام کرے. کیوں وہ کوئی ولی ہے؟ اور آپ 100 روپے مہینے کا نہ دیں
خود ہی آپ انصاف کریں. کیا یہ توازن صحیح ہے؟ تو یہ رویہ تب ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. ہم پاکستان جمہوری اتحاد پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. اب پارٹی دے گی نہیں آپ کو پیسے. اس بات کو پاکستان جمہوری اتحاد تو آپ کے دل و دماغ سے نکال دیں. آپ نے پاکستان جمہوری اتحاد کو پیسے دے دیں، کیونکہ پھر یہ اصلاً آپ کی پارٹی ہوگی. پھر آپ اس پہ انگلیاں بھی اٹھا سکیں گے، آپ اس کو تنقید بھی کر سکیں گے. پھر آپ ان سے کام لیں گے کہ ہم نے آپ پہ خرچ کیا ہے، ہم نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے، آپ نے ہماری خدمت کرنی ہے. ابھی تو آپ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں پوچھ سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران جیتے تھے، تو جب ان کو جاتے تھے ان کے حجروں میں لوگ کہ جی یہ ہمارا یہ کام، تو کہتے جاؤ عمران خان سے بات کرو، تم نے تو اس کے نام پہ ووٹ دیے ہمیں تم ہمیں جانتے نہیں اور ہم تمہیں نہیں جانتے. یہ رویہ تھا ان کینڈیڈیٹس ان ممبران اسمبلی کا. یہ ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ایسے ممبر آئیں جو آپ کے سامنے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھے. پارلیمان کا نمائندہ ہوتا ہی اس لیے. تو ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی لگائے، وہ آپ کا ممنون ہو، وہ آپ کا مشکور ہو. اس فلسفے کے ساتھ ہم ایک ادارہ جاتی پارٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آج سے بس یہ سلسلہ انشاءاللہ شروع کر دیا ہے، اور پھر خدا نے چاہا تو آگے بھی مختلف موضوعات پہ بھی آپ سے پھر گفتگو رہے گی. تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان جمہوری اتحاد کی مدد کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے. کیونکہ جس طریقے سے ہمیں پیسے مل رہے ہیں، صرف 4 ہفتوں میں ہم نے 2 لاکھ روپے سے اوپر پیسے ہمارے پاس جمع ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو مشتہر کر رہے ہیں. ہم اسے بتا رہے ہیں اپنے گروپ میں کتنے پیسے دیے ہیں. 100 روپے سے لوگ لے کے 10,000 روپے تک، 50,000 روپے تک دے رہے ہیں. جب کبھی واٹس ایپ کی یہ پارٹی ابھی رجسٹر بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے سب کچھ. تو انشاءاللہ تعالی میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ آگے بڑھیں، ہماری مدد کریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس پولیٹیکل اس مافیا سے جس نے اس ملک کو گدھ کی طرح چمٹ گئے ہیں، یہ لوگ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آئیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہمارا ہاتھ تھام لیں. بخدا ہم بڑی صاف نیتوں کے ساتھ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ کوئی آپ پہ احسان نہیں ہے، اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں. ایک عظیم پاکستان ہمارے لیے فخر کا باعث ہے. ہم سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی قوم بننا چاہتے ہیں کہ جب پاکستانی دنیا میں گھومے تو وہ دور سے اس کی چال ڈھال سے، اس کی گفتگو اور بات چیت سے دکھائی دے. اس میں معاشرت خانہ پرسنالٹی نہ، اس کی شرمندگی نہ اس کے چہرے پہ، فخر ہو، اعتماد ہو کہ میں ایک ایسے ملک کا باسی ہوں جو دنیا کا ایک بہترین ملک، جو بہترین معاشرہ، نمبر 1 آنا چاہتے ہیں ہم. بہترین نمبر 1. ہم کرپشن میں نمبر 2 تھے نا، ہم بہتر ہونے میں نمبر 1 نمبر پہ آنا چاہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان اور پناہ میں رکھے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.